میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا۔ چھاچھ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مایا نے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا۔ اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی۔ ایسی بات عموماً مایا کے کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی تھی۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، 2 دن کے بعد مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا۔ یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے ہاں جا کر انہیں راکھی باندھتی ہیں، مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا۔ راکھی بندھوا کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یہی یقین دلاتا تھا کہ اگرچہ اس کا سہاگ لٹ گیا ہے، مگر جب تک اس کا بھائی زندہ ہے، اس کی رکشا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ننھے بولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ گنا چوستے ہوئے اس نے کہا، بابا پرسوں ماموں جی آئیں گے نا؟ میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ بولے کا جسم بہت نرم و نازک تھا اور اس کی آواز بہت سریلی تھی، جیسے کنول کی پتیوں کی نزاکت اور سفیدی گلاب کی سرخی اور بلبل کی خوش الہانی کو اکٹھا کر دیا ہو۔ اگرچہ بولا میری لمبی اور گھنی داڑھی سے گھبرا کر مجھے اپنا منہ چومنے کی اجازت نہ دیتا تھا، تاہم میں نے زبردستی اس کے سرخ گالوں پر پیار کی مہر ثبت کر دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بولے تیرے ماموں جی تیری ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں؟ بولے نے کچھ وقت کے بعد جواب دیا، ماموں جی۔ مایا نے اس توتر پڑھنا چھوڑ دیا اور ہنسنے لگی۔ میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مقفل کر کے چابی ایک جوڑ میں پھینک دی تھی۔ مایا نے ہنستے ہوئے اپنا پاٹھ جاری رکھا۔ پھر اس نے اپنے لال کو پیار سے بلاتے ہوئے کہا، بولے تم ننھی کے کیا ہوتے ہو؟ بھائی، بولے نے جواب دیا، اسی طرح تیرے ماموں جی میرے بھائی ہیں۔ بولا یہ بات نہ سمجھ سکا کہ ایک ہی شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کے ماموں جان اس کے بابا جی کے بھی ماموں جی ہیں۔ بولے نے اس مخمصے میں پڑھنے کی کوشش نہ کی اور اچک کر ماں کی گود میں جا بیٹھا اور اپنی ماں سے گیتا سننے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ وہ گیتا محض اس وجہ سے سنتا تھا کہ وہ کہانیوں کا شوقین تھا اور گیتا کے ادھیائی کے آخر میں مہاتم سن کر وہ بہت خوش ہوتا۔ پھر جوہر کے کنارے پھیلی ہوئی دھوپ کی مخملی تلواروں میں بیٹھ کر گھنٹوں ان مہاتموں پر غور کیا کرتا۔ مجھے دوپہر کو اپنے گھر سے 6 میل دور اپنے مزاروں کو حل پہنچانے تھے۔ بوڑھا جسم اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا جوانی کے عالم میں 3 من بوجھ اٹھا کر دوڑا، مگر اب بھی سیر بوجھ کے نیچے گردن پچکنے لگتی ہے۔ بیٹے کی موت نے امید کو یاس میں تبدیل کر کے کمر توڑ دی تھی۔ اب میں بولے کے سہارے ہی جیتا تھا، ورنہ دراصل تو مر چکا تھا۔ رات کو میں تکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی اونگنے لگا۔ ذرا توقف کے بعد مایا نے مجھے دودھ پینے کے لیے آواز دی۔ میں اپنی بہو کی سعادت مندی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اسے سینکڑوں دوائیں دیتے ہوئے میں نے کہا، مجھ بوڑھے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بٹیا۔ بولا ابھی تک نہ سویا تھا۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور میرے پیٹ پر چڑھ گیا۔ بولا بابا جی آپ آج کہانی نہیں سنائیں گے کیا؟ نہیں بیٹا، میں نے آسمان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آج بہت تھک گیا ہوں، کل دوپہر کو تمہیں سناؤں گا۔ بولنے نے روٹتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارا بولا نہیں بابا، میں ماتا جی کا بولا ہوں۔ بولا بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی ایسی بات کبھی برداشت نہیں کی۔ میں ہمیشہ اس سے یہی سننے کا عادی تھا کہ بولا بابا جی کا ہے اور ماتا جی کا نہیں، مگر اس دن ہلوں کا کندھے پر اٹھا کر 6 میل تک لے جانے اور پیدل ہی واپس آنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ شاید میں اتنا نہ تھکتا اگر میرا نیا جوتا ایڑی کو نہ دباتا اور اس وجہ سے میرے پاؤں میں ٹیسے نہ اٹھتے۔
ہوتی۔ اس غیر معمولی تھکن کے باعث میں نے بولے کی وہ بات بھی برداشت کی۔ آسمان کے جنوبی گوشے میں ایک ستارہ مشعل کی طرح روشن تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ مدھم سا ہونے لگا۔ میں اونگتے اونگتے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ بولا سوچتا ہوگا کہ کل رات بابا نے میری بات کس طرح برداشت کی۔ میں اس خیال سے لرز گیا کہ بولے کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آیا ہو کہ اب بابا میری پرواہ نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صبح کے وقت اس نے میری گود میں آنے سے انکار کر دیا اور بولا میں نہیں آؤں گا تیرے پاس بابا۔ کیوں بولے؟ بولا بابا جی کا نہیں، بولا ماتا جی کا ہے۔ میں نے بولے کو مٹھائی کے لالچ سے منا لیا اور چند ہی لمحات میں بولا بابا جی کا بن گیا اور میری گود میں آ گیا اور اپنی ننھی ٹانگوں کے گرد میرے جسم سے لپٹے ہوئے کمبل کو لپیٹنے لگا۔ مایا ہری ہر استوتر پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے پاؤ بھر مکھن نکالا اور اسے کوزے میں ڈال کر کنویں کے صاف پانی سے چھاچھ کی کھٹاس کو دھو ڈالا۔ اب مایا نے اپنے بھائی کے لیے سیر کے قریب مکھن تیار کر لیا۔ اگر ابھی تک آپ نے افسانہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ نامور افسانہ نگاروں کے شور آفاق افسانوں سے محظوظ ہو پائیں اور بر وقت نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ میں بہن بھائی کے اس پیار کے جذبے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش کہ میری آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے دل میں کہا عورت کا دل محبت کا ایک سمندر ہوتا ہے کہ ماں باپ بھائی بہن خاوند بچے سب سے وہ بہت ہی پیار کرتی ہے اور اتنا کرنے پر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک دل کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہے۔ بولے نے دونوں ہاتھ میرے گالوں کی جھریوں پر رکھے، مایا کی طرف سے چہرے کو ہٹا کر اپنی طرف کر لیا اور بولا بابا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کس بات کا بیٹا؟ تمہیں آج دوپہر کو مجھے کہانی سنانی ہے۔ ہاں بیٹا، میں نے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ یہ تو بولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ بولے کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کی کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کی مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ وقت سے آدھ گھنٹہ پیشتری اس نے کھانا نکلوانے پر اصرار شروع کر دیا، میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کہانی سننے کے چاؤ سے۔ میں نے معمول سے آدھ گھنٹہ پہلے کھانا کھایا، ابھی آخری نوالا میں نے توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی جریب تھی۔ اس نے کہا خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے، پھر نہیں۔ دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا بولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم گھوم کر بستر بچھا رہا تھا۔ بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا سا تکیہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور خود پائنتی میں پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگرچہ بولے کا مجھے اسرار سے جلد روٹی کھلانا اور بستر بچھا کر میری تواضع کرنا اپنی خود غرضی پر مبنی تھا، تاہم میرے خیال میں آیا آخر مایا ہی کا بیٹا ہے نا، ایشور اس کی عمر دراز کرے۔ میں نے پٹواری سے کہا تم خانقاہ والے کنویں کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ جب بولے نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا چہرہ اس طرح مدھم پڑ گیا جیسے گزشتہ شب کو آسمان کے ایک کونے میں مشعل کی مانند روشن ستارہ مسلسل دیکھتے رہنے کی وجہ سے ماند پڑ گیا تھا۔ مایا نے کہا بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ خانقاہ والا کنواں کہیں باغا تو نہیں جاتا؟ آپ کم سے کم آرام تو کر لیں۔ اوہو، میں نے زیر لب کہا پٹواری چلا گیا تو پھر یہ کام ایک ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا۔ مایا خاموش ہو گئی، بولا منہ بسورنے لگا، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اس نے کہا بابا میری کہانی میری کہانی۔ بولے میرے بچے، میں نے بولے کو ٹالتے ہوئے کہا دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ راستہ بھول جاتے ہیں؟ بولے نے سوچتے ہوئے کہا بابا تم جھوٹ بولتے ہو، میں بابا جی کا بولا نہیں بنتا۔ اب جب کہ میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور 15-20 منٹ آرام کے لیے نکال سکتا تھا، بھلا بولے کی اس بات کو آسانی سے کس طرح برداشت کر لیتا۔ میں نے اپنے شانے سے چادر اتار کر چارپائی کی پائنتی پر رکھی اور اپنی دبی ہوئی ایڑی کو جوتی کی قید بامشقت سے نجات دلاتے ہوئے پلنگ پر لیٹ گیا۔ بولا پھر اپنے بابا کا بن گیا۔
लेटते हुए मैंने बोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। और मैंने बोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। बोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज बोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो एक अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की जनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नरम मुतलिक ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने बोले को खुशी से दालान से सेन में और सेन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उससे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, बोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या होगा बोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन भूत लाएंगे, मामू जी कल्लू यानी कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के बट्टों का ढेर होगा ना बाबा, हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही बोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपने माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी की आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। तफक्कराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे, मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। अगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने बोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। बोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्कराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने बोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। मेरे बोले, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई तुम जानो, तुम जानो, तुम जानो। अफसाना गो की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।